سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم. جن کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، اور آسمانوں اور زمین کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے اس کو لا یعنی پیدا نہیں کیا، ہم آپ کو پاک سمجھتے ہیں، سو آپ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے. گزشتہ آیت میں عقل والوں کے لیے یہ فرمایا تھا کہ نشانیاں ہیں زمین و آسمان کے تخلیق میں اور اس نظام کے چلنے میں. زمین و آسمان کے وجود میں آنا اور پھر اس کا اتنے منظم انداز میں چلنا، یہ دونوں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. نشانی کس بات کی ہے؟ کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے اور کوئی ایسی ہستی ہے جس نے اس کو بنایا ہے، وجود دیا ہے اور وہی اس کو چلا رہا ہے. اس بات کی نشانی ہے. فرمایا کہ جو لوگ عقل والے ہیں وہ اس تک پہنچتے ہیں. کم عقل یا بے عقل وہ اصل بات تک نہیں پہنچتا. عقل مند میں اور بے وقوف آدمی میں یہی فرق ہوتا ہے کہ بے وقوف بات کی حقیقت اور تہ تک نہیں پہنچتا، اور جو سمجھدار آدمی ہے وہ کسی بھی بات کو دیکھ کر سمجھ کر اس کی اصل تک پہنچ جاتا ہے. تو جو بندہ اس کائنات کو، اس کی مثال یوں دی گئی کہ ایک بندہ اگر دیہاتی ہے، وہ شہر کو آتا ہے چل کر، اور وہاں اگر دیکھتا ہے کہ اسٹیشن پر پہلی دفعہ پہنچا اور دیکھا کہ ایک گاڑی ہے، دیو ہیکل اس کا انجن ہے، اور آگے ایک بندہ جھنڈی لے کر کھڑا ہوا ہے سرخ رنگ کی اور سبز رنگ کی. جب وہ سرخ رنگ کی جھنڈی کرتا ہے تو گاڑی رک جاتی ہے، اور جب سبز رنگ کی جھنڈی دکھاتا ہے تو گاڑی چل پڑتی ہے. تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ جو جھنڈی ہے اس کے اندر کوئی کمال ہے کہ یہ گاڑی کو روک بھی دیتی ہے اور یہی گاڑی کو چلا بھی دیتی ہے. لیکن جو یہ اس کی بیچارے کی کم علمی ہے اور کم فہمی ہے اور کم عقلی ہے کہ وہ اس جھنڈی کو گاڑی کا چلانے والا اور روکنے والا سمجھ رہا ہے. لیکن جو ذرا سمجھدار ہے وہ کہے گا نہیں بھائی، یہ جھنڈی کا کوئی تعلق نہیں ہے. گاڑی اصل میں تو جو وہ اندر بیٹھا آدمی ہے وہ چلاتا ہے، وہ روکتا ہے. یہ جھنڈی تو صرف ایک علامت کے طور پر ہے، ایک سائن ہے، نشان ہے صرف، ورنہ اس کا کوئی دخل نہیں ہے گاڑی کے چلنے اور رکنے میں. اگر وہ نہ چاہے تو جھنڈی کو کراس کر کے چلا جائے. اور جو اس سے بھی زیادہ سمجھدار ہوگا وہ کہے گا نہیں، ڈرائیور کا بھی کمال نہیں، وہ تو کیا ہے، آدمی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ تو گاڑی کے پرزے ہیں. اور جو اس سے بھی آگے عقل مند ہوگا وہ کہے گا نہیں، بلکہ اصل تو انجن ہے، اس کی بھاپ ہے. تو اس طریقے سے رفتہ کرتے کرتے سٹیپ بائی سٹیپ جتنی انسان کی سمجھ بڑھتی چلی جاتی ہے وہ اصل راز اور اس کا کھوج لگانے کی کوشش کرتا ہے. تو اسی طریقے سے فرمایا کہ جب یہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے اس میں ایک عام آدمی جو ہے وہ تو اس کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گی. وہ تو یہی کہے گا کہ جناب یہ جو جیسے جھنڈی سے گاڑی رکتی اور چلتی ہے وہ کہے گا ایسے ہی کچھ ہو رہا ہے یہاں بھی. لیکن جو سمجھدار آدمی ہے وہ اس سے آگے بڑھتا ہے اور آگے سے آگے کرتے کرتے حتیٰ کہ وہ علت العلل اور جو اصل اس سارے نظام کو جہاں سے اصل میں کنٹرول ہو رہا ہے وہ وہاں تک پہنچتا ہے. اور وہ کنٹرول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو سب سے بڑا عقل مند آدمی یہ ہے
جو کائنات کی نظام کو، یہاں کی چیزوں کو دیکھ کر اصل تک پہنچ جائے، اور جو یہیں کھو جائے، اسی کائنات کے اندر ہی کھو جائے، تو وہ بیوقوف ہے، وہ کم عقل ہے بیچارہ، اور ایسا کم عقل ہے کہ ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے، اس کو سرا ہاتھ نہیں آ رہا۔ جیسے ان لوگوں نے جو ہے وہ ابھی بھی جو لوگ خدا کے منکر ہیں کہتے ہیں کہ کائنات جو ہے اس کا نظام خود بخود چل رہا ہے، یہ کہہ تو دیتے ہیں لیکن اپنے اندر ان کو چور ہے، کہتے ہیں نہیں، اگر جو خود بخود چل رہا ہے تو پھر تمہیں اس پر ریسرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کے اندر مزید آگے گھسنے کی کیا ضرورت ہے، کہ اب جو ہے ان کی ریسرچ اس حد تک پہنچی ہے کہ 2 یا 4 قوتیں ہیں جو کائنات کے نظام کو چلاتی ہیں، فورسز ہیں، لیکن ابھی بھی ان کو یہ تلاش ہے اور اس چیز کی طلب ہے کہ ہم کوئی ایک طاقت ان کے پیچھے تلاش کریں جو ان دونوں کو کنٹرول کر رہی ہے، جو متضاد قوتوں کو کنٹرول کر رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو بیلنس ہے یہ خود بخود نہیں ہو سکتا، جب تک پیچھے سے کوئی چیز کنٹرول نہیں کر رہی ہے، کوئی ذات کنٹرول نہیں کر رہی، اس وقت تک 2 متضاد قوتیں بیلنس کے ساتھ نتیجہ نہیں دے سکتی۔ جیسے انجن میں آگ اور پانی اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن ایک بڑی خاص تنظیم کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ ہوں تو نتیجہ ملتا ہے، ورنہ نہیں ملے گا، ورنہ یا تو آگ پانی کو جو ہے وہ جلا دے گی یا پانی آگ کو بجھا دے گا، لیکن ایک خاص ترتیب کے ساتھ جب وہ رکھا جاتا ہے تو پھر اس سے نتیجہ نکلتا ہے۔ تو کائنات کا نظام تو چل رہا ہے، اگر 2 قوتیں ہیں تو ان کے پیچھے اور کون ہے؟ نیگیٹو پازیٹو تو نکال لیا، لیکن نیگیٹو پازیٹو کو کنٹرول کرنے والی ہستی کون ہے؟ یہ ابھی تک یہاں پہنچے ہوئے ہیں، آگے جانا چاہتے ہیں، لیکن آگے ان کو نظر آ رہا ہے کہ 300 سال سے 200 سال سے جس چیز کا ہم نے انکار کیا کہ خدا کوئی نہیں ہے، آگے تو وہی کھڑا ہے، تو اس لیے اب ہم کس منہ سے کہیں؟ کچھ شرمندہ بھی ہیں اور کچھ جو ہے ویسے عقلیں ماری گئی ہیں، اس لیے خدا کو ماننے کے روادار نہیں ہیں۔ اور تیسری چیز یہ بھی ہے کہ اگر خدا کو مانیں گے تو پھر اس کی بھی ماننی پڑے گی، کیونکہ خدا کو انسان مانے اور پھر اس کی نہ مانے، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اور شیطان اور نفس جو ہے وہ پھر کہتا ہے نہیں، خدا کو کیوں مانو گا، کیونکہ خدا کو مانو گے تو مزے جائیں گے، وہ کہے گا نماز پڑھ، وضو کر، حلال کھا، حرام سے بچ، اپنی نگاہ کی حفاظت کر، شرمگاہ کی حفاظت کر، اپنے آپ کو پاک رکھ، پاکیزہ رکھ، اور اگر نہیں مانیں گے تو پھر جانوروں کی طرح جو مرضی کرتے پھرے، نہ کوئی جو ہے حلال کا فکر ہے، نہ کوئی حرام کی فکر ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ان بے عقلوں کو بے عقل بنائے ہوئے ہیں۔ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اس نظام کائنات کو دیکھ کر اللہ تک پہنچ جاتا اور ایک ہی جست میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ اتنے زیادہ وہ نہیں، وہ دیکھتا ہے بس یہ نظام ہے، اس کو کوئی چلا رہا ہے، اور اتنا حکیم، مدبر اور جو ہے وہ تدبیر والی ہستی سوائے خدا کے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ایک دہریہ ہے یورپ کا، خدا کے وجود کا منکر ہے، اس نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میں خدا کو مانتا تو نہیں ہوں، لیکن اگر میں خدا کو مانوں اور میں یہ کہوں کہ اس کائنات کو کوئی چلا رہا ہے، تو جو خدا کی جو خصوصیات ہیں وہ وہی ہونی چاہیے جو اہل مذہب کہتے ہیں، یعنی اگر اس کائنات کا کوئی خدا ہے تو ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا کہ مذاہب، اہل مذاہب یا اسلام کہتا ہے، ایسا ہی خدا ہونا چاہیے۔ یعنی بس بیچارے کو جو ہے نا وہ گلے کی ہڈی بنی ہوئی انکار اقرار کر نہیں سکتے، بعض دفعہ اللہ توفیق سلب بھی کر لیتے، آدمی جان کر بھی انجان بن جاتا ہے۔ بہرحال قرآن پاک کی آیت فرماتی ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش اور اس نظام کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں، اور یہ نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ، عقل والوں کے لیے۔ ان عقل والوں کی پھر آگے 2 صفتیں بیان فرمائیں، بلکہ 3 صفتیں بیان فرمائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ اٹھتے، بیٹھتے اور لیٹتے۔ انسان کے عام طور سے 3 حالتیں ہیں، یا کھڑا ہوتا ہے، یا بیٹھا ہوتا ہے، یا لیٹا ہوتا ہے، یا پھر ان کے بیچ بیچ کی کچھ حالتیں ہیں وہ پھر کسی ایک کے ساتھ ہی لاحق ہو جائیں گی، لیکن جو بڑی حالتیں ہیں وہ یہ 3 ہی ہوتی ہیں، یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یعنی جب یہ جان لیا کہ اللہ ہے جو اس کائنات کو بنا رہا ہے، بنایا جس نے اور چلا رہا ہے، اور ایک ایک ذرے کو براہ راست کنٹرول کر رہا ہے، یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ اس وقت مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو اس چیز کو تو مانتا ہے کہ کائنات کو بنایا اللہ نے ہے، لیکن چلا بھی اللہ رہے ہیں، یہ بات ان کے ذہن سے غائب ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات کا نظام ایک مشین کی طرح ہے کہ جس کو بنانے والے نے بنا دیا اور اس کے بعد اس کا بٹن دبا دیا، اب یہ مشین خود ہی چل رہی ہے، بنانے والا
اس کو آپریٹ تو کر رہا ہے، آبزرو تو کر رہا ہے، لیکن مشین کے جو کام ہیں وہ خود بخود سر انجام پا رہے ہیں۔ یہ عقیدہ خطرناک عقیدہ ہے، یہ کفری عقیدہ ہے۔ اگر کسی کا اس کائنات کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ خدا نے بنا کر اس کو صرف آبزرویشن ہے، اب اس کو کنٹرول نہیں کر رہے، آپریٹ نہیں کر رہے، تو یہ کفر کا عقیدہ ہے، اور یہ ایسا خاموش کفر ہے جو سائنس اور علوم طبیعہ کی ہمارے ہاں جو جیسے تعلیم دی گئی، ہمیں دی جاتی ہے بچوں کو جس انداز سے کہ کائنات سمجھائی تو ساری جاتی ہے، لیکن اس کائنات کے پیچھے خدا کہیں دکھایا نہیں جاتا، نہ نظر آتا۔ بچوں کو بس یہی ذہن بنتا ہے کہ تو سب کچھ خود بخود چل رہا ہے۔ تو یہ عقیدہ اگر وہ نام کے مسلمان ہیں بھی تو یہ عقیدہ دماغ میں کم سے کم آ جاتا ہے کہ کائنات خود بخود چل رہی ہے۔ اور بعض تو اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بس اب تو لاز ہیں اور ان جو قانون ہیں، قوانین فطرت ہیں، ان کو خدا بھی جو ہے نا وائلیٹ نہیں کرتے، کر سکتے ہی نہیں۔ تو اس حد تک بھی بیچارے آگے گمراہی کی حد تک چلے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صحیح پہچانا نہیں ہے۔ ما قدر اللہ حق قدری، اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے اس کو جانے ہی نہیں ہے۔ اور یہ عقیدے کی بنیادی بات ہے کہ کائنات کے پیدا کرنے والے اللہ ہیں اور اس کے ایک ایک ذرے کو کنٹرول کرنے والے اللہ ہیں، براہ راست اس پر تصرف کرنے والے ہیں۔ یعنی اگر ایک ذرہ بھی صحرا میں، کسی دور دراز صحرا میں ایک ذرہ اپنی جگہ سے پلٹی کھاتا ہے تو اللہ کے حکم سے کھاتا ہے، اور اللہ اس کو پلٹی دے رہے ہیں اور اس کو روک بھی سکتے ہیں۔ یہ بنیاد ہے۔ تو جس آدمی کا یہ دل و دماغ میں یہ بات صحیح معنوں میں بیٹھ جائے، صرف زبان پر نہ ہو، دل اور دماغ میں بھی ہو، یعنی جیسے ہم بجلی کو پنکھے چلانے کے لیے مؤثر سمجھتے ہیں، خدا کو اتنا بھی کائنات میں مؤثر نہیں سمجھتے۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ یعنی ہمارے ایمان کی سطح اور یقین کی سطح جو ہے وہ اس حد تک ہے کہ بجلی تو پنکھا چلانے میں ہم مؤثر سمجھتے ہیں کہ بجلی چلاتی ہے پنکھا، نہیں ہوگی تو نہیں چلے گا، لیکن کائنات کا نظام جو ہے اس میں خدا کا اتنا اثر بھی نہیں مانتے۔ زبان سے شاید کہنے کو کہہ دیں، لیکن دماغ میں لاشعور میں یہ بات نہیں ہے ہمارے، جس کے اس میں آ جاتی ہے پھر اس کو اس کی ساری امیدیں، اس کے سارے جو سلسلے ہیں وہ اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ وہ پھر اللہ سے ہی ڈرتا ہے، کسی اور سے ڈرتا نہیں ہے، اللہ سے ہی امید رکھتا ہے، کسی اور سے امید نہیں رکھتا، اسی سے مانگتا ہے اور اسی کا حکم ماننے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ یہ پھر صفت ہے الذین یذکرون اللہ، اس کو تو ہر دم اللہ ہی اللہ رہتا ہے اس کے سامنے، ہر ذرے ذرے میں اس کو اللہ ہی نظر آتا ہے، اللہ کی تخلیق نظر آتی ہے اور اللہ ہی کے کاریگری اس کو نظر آتی ہے، اور پھر وہ اللہ اللہ کرتا ہے۔ ہر چیز کو دیکھ کر سبحان اللہ، الحمدللہ، یہی اس کے الفاظ اس کی زبان سے نکلتے ہیں، بھلے وہ کھڑا ہے یا بیٹھا ہے یا لیٹا ہوا ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ، دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ یہ زمین و آسمان کی پیدائش میں برابر غور و فکر بھی جاری رکھتے ہیں۔ یعنی ایک تو اجمالی غور ہے نا کہ کائنات کو دیکھا، مان لیا اللہ ہے، اور ایک پھر یہ ہے کہ ایک ایک چیز کے اندر جو آپ کے سامنے آ رہی ہے اس کو اس انداز سے دیکھنا کہ اللہ نے کیسے عجیب پیدا کیا، اس کو انسان کو کیسا پیدا کیا، کیا عجیب مخلوق پیدا کی، اور یہ زمین کیسے بنا دی، آسمان کیسے بنا دیا، ان چیزوں پر غور کرنا، یہ تفکر ہے۔ اور لیکن ایک تفکر ہے سائنس کے منہاج کا، اس کا تو مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ چیزوں پر اس انداز سے غور کرو کہ زیادہ سے زیادہ آپ چیزیں بنا سکیں اس سے۔ سائنس کی تو کل کائنات یہ ہے کہ چیزوں کو اس انداز سے آپ غور کریں کہ اس سے آپ مزید جو ہے نا فوائد اور منافع نکال سکیں اور چیزوں کو غور کریں۔ لیکن جو یہ تفکر قرآن پاک میں ہے، جو یہاں ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ بڑی عبادت ہے، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک گھڑی کا تفکر یہ ایک رات کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی کائنات کو اس انداز سے دیکھنا، سوچنا کہ اس کو اللہ نے کیسے عجیب بنایا، سبحان اللہ۔ آدمی اس انداز سے سوچے اور دیکھے کہ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلے فتبارک اللہ احسن الخالقین، اس کو بنانے والا بہت بہت بابرکت ہے اور سب سے اچھا بنانے والا ہے۔ جب یہ انسان کے دل سے نکلے تو یہ تفکر ہے، اور یہ اس ایک گھڑی کا تفکر ایک رات کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، پھر اس کے بعد جب یہ تفکر ہوگا تو پھر انسان کی زبان سے بے ساختہ نکلے گا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ تو نے اس سارے نظام کو بیکار نہیں بنایا، یہ آخر اس کائنات کو بنانے کا کوئی مقصد ہے اس کا، اور اس نے کئی جگہوں پر اس مقصد کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا فحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے انسانوں کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، وانکم الینا لا ترجعون، تمہیں ہمیں پلٹ کر ہمارے پاس نہیں آنا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ بیکار دنیا میں آیا ہے، فضول آیا ہے، آوارہ گردی کرنے آیا ہے، نہ اس کو ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے۔
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انس کو میں نے بنایا اور میں بتاؤں گا یہ کیوں بنایا ہے، اور اگر یہ اس مقصد کو پورا کر کے آئے تو ٹھیک، ورنہ جوتے کھائیں گے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ لیعبدون، میری عبادت کریں۔ تو یہ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، سبحان اللہ، یہ سبحانک اللہ کو مخاطب کر کے کہ وہ سبحانک بھی کہہ سکتے ہیں، اور ویسے کہیں تو سبحان اللہ، یعنی اللہ پاک ہیں ہر عیب سے اور ہر کمی سے، ہر عجز سے، ہر نقص سے، ہر محتاجگی سے، ہر قسم کے عیوب سے اللہ پاک، اور وہ ہر کمال کی صفت سے متصف ہیں۔ فقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ یہ پہلی دعا ہے، پھر اس کے بعد آگے کی دعائیں انشاءاللہ اگلی نشست۔